اللہ کے تمام دوستوں کو فقیر نازیہ نور احسان باہو کی طرف سے حق اللہ بسم اللہ۔ جیسا کہ میرے معزز بھائی اور بہن اور میرے بیٹے اور بیٹیاں یہ جانتے ہیں کہ ہم نے کلمے کے سلسلے میں ایک سیریز کا آغاز کیا ہوا ہے، تو اس سلسلے میں ہم کلمہ طیبہ کو مختلف صوفیہ کرام کی نظر سے کھولنے کے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہم عملی زندگی میں حقیقی کلمے کے مطلب سے آگاہ ہو سکیں اور اسے اپنی زندگیوں پر اپلائی کر سکیں اور دوسروں کے لیے بھی ہم رستے کھول سکیں اور مشعل راہ بن سکیں۔ تو پچھلا جو پروگرام تھا وہ ہم نے آپ کے ساتھ مل کر مولانا جلال الدین رومی کے حوالے سے کلمہ طیبہ کو سمجھنے کی کوشش کی۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے لا الہ الا اللہ کا مطلب جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کی، اس کے ایک حصے کو کلمے کے۔ آج ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلمے کے دوسرے حصے کو مولانا روم کی نظر سے دیکھیں گے، سمجھیں گے اور اس کا انالیسس کریں گے۔ تو اس سلسلے میں یہاں یہ عرض کرتی چلوں کہ محمد رسول اللہ مولانا روم کی اگر نظر سے دیکھیں تو ہمیں وہ پہلے بتاتے ہیں کہ ہم ہیں کون، کہاں سے آئے ہیں، کیا کرنے آئے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اور پھر وہ بتاتے ہیں کہ محمد رسول اللہ کو آپ کیسے اپنی زندگی میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے اس چیز کو جا بجا اپنے کلام میں، اپنی مثنوی میں اور دیوان شمس تبریز میں اور بہت سارے کلام میں اس کو کھولا ہے۔ تو میں یہاں پر ان کی ایک خوبصورت سے کچھ کلام میں سے کچھ پیش بھی کروں گی، اور ساتھ ساتھ میں نے اپنے مرشد کامل ڈاکٹر محمد امام بخش کی نظر سے اس کو انالیسس کر کے اور اس کے جو میں ٹرانسلیشن ہے اس کے ساتھ آپ کے گوش گزار کروں گی تاکہ آپ جو ہے اس کا بھی انالیسس کر سکیں اور اس کو سمجھ سکیں اور اپنی زندگی پر اپلائی کر سکیں۔ آپ فرماتے ہیں we hear all the time the voice of divine love from right and left۔ مولانا فرماتے ہیں کہ ہم ہر وقت جو ہے عشق حقیقی کی آواز سن رہے ہیں۔ اگر ہم سوچیں تو the voice of divine love from right and left، دائیں طرف سے بھی ہمیں آواز آ رہی ہے، بائیں طرف سے بھی آواز آ رہی ہے۔ اب اس میں بھی اہل فکر کے لیے تدبر ہے، تفکر ہے، غور کرے۔ انہوں نے کہہ دیا کلمہ کا مطلب کھولنے کے لیے کہ ہمیں عشق حقیقی کی آواز ہر وقت سنائی دے رہی ہے اگر ہم سننا چاہیں تو، دائیں طرف سے بھی اور بائیں طرف سے بھی۔ پھر فرماتے ہیں with the influence of this voice we are ascending the heavens، کہ اس آواز کے زیر اثر ہم آفاقی بلندیاں طے کر رہے ہیں۔ کہ اگر ہم نے کوئی آفاقی بلندی طے کرنی ہے، ہم نے واقع جو ہے ہیون کا مطلب سمجھنا ہے، تو ہمیں عشق حقیقی کو، کلمہ حقیقی کو، کلمہ عشق کا مطلب جو ہے وہ سمجھنا ہوگا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں who has the capacity of watching us، who has the capacity of watching us، کہ ہمیں جو ہے وہ کون جو ہے وہ کس کی کیپیسٹی ہے کہ جو ہمیں واچ کر سکتے ہیں۔ وہی خدا جس کی حد ابدی ہے، یعنی جو ابدی نگہبان ہے وہی ہمارا جو ہے نا ہر وقت جو ہے وہ خیال رکھ رہا ہے، وہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے کہ ہم باعثیت بشر، باعثیت کلمہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ پھر آگے بڑی خوبصورتی کے ساتھ مولانا روم فرماتے ہیں before coming to this world we were in heaven، کہ ہم دنیا میں آنے سے قبل ہم جنت میں تھے۔ اب اس میں بھی ایک بہت بڑا ہمارے لیے سوچ کا عنصر ہے۔ پھر وہ فرماتے ہیں we were friends of the angels، ہم فرشتوں کے دوست تھے۔ کتنی ان کی نظر ہے اور کہاں تک ہے مولانا روم کی، ذرا سوچیں کس لامتناہی سفر کی انہوں نے بات کی ہے، کس ابدی سفر کی بات کی ہے، بشر کی کہاں سے آغاز کی بات کی ہے کہ تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے،
کھول کے رکھ دیا انہوں نے اس میں کہ اے کلمے تو سوچ اس بات پر. پھر فرماتے ہیں دیر از آور ریئل ہوم لینڈ اینڈ وی ول ریٹرن ٹو اٹ. پھر فرماتے ہیں وہی ہمارا اصل وطن ہے، یہ جہاں تو وعدہ کر کے آیا تھا اس زمین پر، اور ہمیں اصل وطن واپس جانا ہے. بے شک ہمیں اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. اے بشر، اے آدم، اے بندہ خدا، اے نائب خدا، تو کلمہ ہے، تو کلمہ حقیقی بن، تو کلمہ طیبہ کو اپلائی کر اپنے آپ پر، کیونکہ بے شک تجھے جو ہے وہ مالک کی طرف لوٹ کے جانا ہے، وہی تیرا اصل وطن ہے. پھر بڑی خوبصورتی کے ساتھ آگے فرماتے ہیں without thinking of your honor you came to this lower world. کہ آپ جو ہے بغیر کسی وہ کہتے ہیں اپنی وقار کی پرواہ کیے بغیر آپ عرش سے زمین پر آ گئے. آپ عرش سے زمین پر آ گئے تو دیکھیں آپ نے کرنا کیا ہے. پھر فرماتے ہیں how distant are the pure pearl of the divine and a dirty word of the soil. آپ فرماتے ہیں کہ آپ دیکھو کہ جو عرفانی موتی ہیں کہاں ملنے ہیں، کتنے دور ہیں، کیسے تلاش کر سکتے ہیں، کیسے آپ حقیقی نائب اور کلمہ جو ہے وہ آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں، کیسے اسے اپلائی کر سکتے ہیں، کیسے کلمہ طیبہ کا حق ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ دنیا داری اور حرص و ہوس کی زمین پر آپ آگے ہوئے، نفسانی خواہشات کی زمین پہ آپ ہر وقت جو ہے آبیاری کر رہے ہیں. کس چیز کی آبیاری کرنی ہے یہ اب آپ نے سوچنا ہے، کون سا کلمہ بننا ہے یہ آپ نے سوچنا ہے. عرفانی موتی جو آپ سے کتنے دور ہے. How distant are the pure pearl of the divine and how you can achieve them. آپ انہیں کیسے حاصل کر سکتے ہیں. پھر فرماتے ہیں pick up your properties and tie up your burden. بڑی خوبصورت بات کی انہوں نے کہ اپنا اصل ورثہ اور حقیقت کو تلاش کرو. اصل ورثہ اور حقیقت کو تلاش کرو کہ کون ہیں آپ، کہاں سے آئے ہیں، کیا کرنے ہیں. اور پھر فرماتے ہیں اپنا بوجھ خود اٹھاؤ، یعنی اپنی اکاؤنٹیبلٹی کریں، اپنا محاسبہ کریں. پھر بڑی خوبصورتی کے ساتھ مزید آگے بڑھتے ہیں دس پلیس از ناٹ آورس. یہ تمہاری جگہ نہیں ہے. وی ہیو ٹو مائگریٹ. ہمیں ہجرت کرنی ہے، ہمیں تیری طرف بے شک لوٹ کے آنا ہے. دا ینگ چانس از آور فرینڈ. پھر فرماتے ہیں جوانی ہماری دوست ہے، جوانی ہماری دوست ہے. اب ہم اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں یہ ہم پر ہے. اس دوستی کو ہم کس دوستی میں بدلتے ہیں، صراط مستقیم، نور ہدایت میں، یہ کلمہ سفلا کی طرف. اٹ از یہ ہم پر ہے. پھر فرماتے ہیں سیکریفائنگ دا سول از آور جاب. اور روح کی قربانی جو ہے وہ اصل کام ہے. آپ کی روح کی جو بالیدگی اور نشو و نما جو ہے، کون ہے آپ کی روح، کہاں سے آئے ہیں آپ، کیا کرنے آئے ہیں، اس کی پہچان کرنا، سیلف ریکگنیشن کرنا، عرفانی موتی حاصل کرنا، اس ملحوظات کا دیدار کرنا، کلمہ حقیقی بننا، کلمہ طیبہ بننا، کلمے کی پہچان کرنا، روح کی بالیدگی نشو و نما کرنا، قلب کی آنکھیں کھولنا، اپنے آپ کا دیدار کرنا، یہی تیرا اصل مقصد ہے. تو اے بندہ خدا اس پر ذرا سوچ. آگے فرماتے ہیں اینڈ دا ہیڈ آف آور کاروان از مصطفیٰ. اور اس کارواں کا سردار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کس طرح سمیٹا انہوں نے محمد رسول اللہ کو. پہلے انسان کو اس کی حقیقت بتلائی، سارا کچھ بتلایا کہ تو کیا ہے، کس طرح سے ہے، اپنا آپ کو درست کر، اور پھر یہ دیکھ کہ جس کارواں میں تو شامل ہے اس کا سردار کون ہے.
سبحان اللہ، کتنے خوش نصیب ہیں ہم کہ ہم کن کے امتی ہیں. کون ہے ہمارا امام؟ محمد رسول اللہ. تو ان کی طریقت کو اپنائیے، اس کارواں کے سردار کی بات مانیے پلیز. یہی محمد رسول اللہ ہے. پھر فرماتے ہیں دی پروفٹ آف ہوم دا ہول یونیورس از پراؤڈ. ہمیں ایسا پیغمبر ملا جو کائنات کا فخر ہے، جو انسانیت کا فخر ہے. مصطفیٰ پیس اینڈ بلیسنگز اپون ہم، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کی رحمت نازل ہو. پھر آگے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے جمال کو پہ بڑی خوبصورتی سے محمد رسول اللہ کو بیان کرتے ہیں کہ ہی مصطفیٰ is so high, a being that moon did not dare to see his face and split. کہ آپ کے حسن جمال کا کیا کہنے، ان کے حسن جمال کو تو چاند بھی نہ دیکھ سکا اور شک ہو گیا، دو ٹکڑے ہو گیا. پھر فرماتے ہیں the fragrance of the wind of this spring comes from the blessed hair. کہ میرے محمد ایسے ہیں کہ بہار کے پھولوں کی معطر خوشبو آپ کے مبارک گیسوں سے آتی ہے. آپ فرماتے ہیں the shining of our imaginations comes from his beauty. ہماری ہر خوبصورتی کا جو راز ہے جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محمد رسول اللہ ہی ہماری ہر خوبصورتی کا راز ہے. جس نے محمد کو اپنایا، دل کی قلب کی گہرائیوں سے سمجھا، اس پر عمل کیا، اس کی جمالیت ہی سب کچھ ہے. پھر فرماتے ہیں which reminds us of the newly rising sun، جو ہمیں ایک نئے ابھرتے ہوئے سورج کی یاد دلاتا ہے. اور آگے کے فرماتے ہیں کہ light of Muhammad has become distributed in millions of pieces and has encompassed the whole world. The Prophet was like the lightning of that light. When it strikes, all waves of unbelief are torn and thousands of monks are influenced by Muhammad and run toward him. اس کا میں یہاں ترجمہ پیش کرتی ہوں. آپ فرماتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی، ان کا نور ان گنت لا تعداد حصوں میں تقسیم ہوا ہے، اور اس نور نے پوری کائنات کو گھیرے میں لیا ہوا ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی روشنی کی روشنی ہے، نور من نور اللہ، ایسی روشنی کی روشنی ہے کہ یہ جب قلب سے ٹکراتی ہے تو بے یقینی کے سارے پردے چھٹ جاتے ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں مونکس راہب بھی محمدی نور کی طرف دوڑ پڑتے ہیں. ایک دوسری آپ نظم میں محمدی نور کی بڑی خوبصورتی سے تعریف کرتے ہیں. میں نے آپ کی دلچسپی کے لیے اس کو بھی ٹرانسلیٹ کیا. آپ فرماتے ہیں کہ جب محمد کی روشنی آئی تو کفر نے کالے کپڑے پہن لیے. نور محمد کے بارے میں مولا نور فرماتے ہیں محمد رسول اللہ کے بارے میں کہ جب محمد کی روشنی آئی تو کفر نے کالے کپڑے پہنے. When the period of internal kingdom came، جب ابدی بادشاہی کا دور آیا تو کیا ہوا؟ کافروں نے موت کو روکنے کے لیے نعرے بجائے. The unbelievers hit the drum to prevent death. پھر کیا ہوا؟ زمین کا چہرہ آپ کے آنے سے سرسبز اور شاداب ہو گیا. The whole face of the earth had become green. آسمانوں نے زمین پر دستک دی اور اس کی آستین کو پھاڑ دیا. The heavens invaded the earth and tore his sleeve. اور پھر کیا ہوا؟ چاند شک ہو گیا. The moon had become split. ان کے حسن کو دیکھ کر، اور زمین کو زندگی مل گئی اور زندہ ہو گئی. The earth received life and became alive. بڑی آگے خوبصورت بات کرتے ہیں وہ. دریا کو نہیں، سمندر کو کوزے میں بند کرتے ہیں. فرماتے ہیں last night there was a big commotion among the stars. پچھلی رات ستاروں کے درمیان ایک ہنگامہ برپا تھا. کیوں برپا تھا؟ Because a peerless star had descended to the earth. کیونکہ ایک بے مثل ستارہ زمین پر اتر آیا تھا. سبحان اللہ.
بے شک وہ بے مثل ستارہ، وہ لازوال ستارہ، والنجم، جس کی قسم کھائی ہے میرے مالک نے قرآن میں، اس چمکتے تارے میرے محمد کے علاوہ نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے، اور نہ کوئی ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں I am the servant of the Quran as long as I live and I am the soil where the foot of the Muhammad stepped۔ جب تک میں زندہ ہوں میں قرآن کا خادم ہوں، اور میں وہ زمین ہوں جس کی انتہا دیکھیے، اطاعت رسول کی انتہا دیکھیے، محمد رسول اللہ کو پانے کا راز سمجھیے۔ آپ فرماتے ہیں میں وہ زمین ہوں جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا۔ یہ اطاعت رسول اور مولانا روم کی عشق محمدی کی انتہا ہے، فنا فی رسول کی انتہا ہے، جو انہوں نے اپنے مثنوی اپنے اشعار میں بیان کی ہے۔ آپ محمد رسول اللہ کو مزید کھولتے ہیں اور کہتے ہیں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیوار پر چھلکتا ہے تو دیوار کا دل زندہ ہو جائے گا۔ دیوار کا دل زندہ ہو سکتا ہے، ذرا سوچیں، ہمارا نہیں ہو سکتا، ہم کس کی امتی ہیں؟ تو دیوار کا دل زندہ ہو جائے گا۔ اپنی بہترین عکاسی کے ذریعے دیوار کو اتنی بڑی خوشی ملے گی کہ دیوار بھی منافقت سے بچ جائے گی۔ اب یہ یہاں پہ بڑی ایک اہم بات انہوں نے کی ہے، مقام عبرت ہے، سوچ ہے کہ دیوار کے لیے دو چہرے رکھنا شرم کی بات تھی، یعنی ظاہر اور باطن، قول و فعل کا تضاد کرنا، کہنا کچھ کرنا کچھ، جس کے امتی ہے۔ اگر محمد رسول اللہ کو پانا ہے تو یہ تضاد نہیں چلے گا، قول و فعل میں تضاد نہیں چلے گا، کیونکہ میرے محمد نے جو کہا وہی کیا، اور ہمیں بھی اس بات کو سمجھنا پڑے گا، کیونکہ قول و فعل کا تضاد اگر ہے دوست، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دے کر بھی تو نہیں رکا، تو پھر تجھے کلمہ طیبہ پڑھنے کا کیا حق اور بننے کا کیا حق؟ پہلے تو جو انہوں نے کہا ہے اس کو سمجھ، سوچ، اس پر عمل پیرا ہو، تبھی تو حقیقی جو ہے کلمے کا مطلب سمجھ سکتا ہے، حقیقی کلمہ گو بن سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، بن سکتا ہے، اس پر عمل کر کے حقیقی جو ہے اس کا حق ادا کر سکتا ہے، امتی ہونے کا، کلمہ گو ہونے کا حقیقی حق جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں۔ بڑی خوبصورت سے کہتے ہیں حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندو، اگر آپ شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ اگر تم واقعی محمد رسول اللہ سے محبت کرتے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اللہ کی رحمت نازل ہوں، کیونکہ اگر آپ ان کی شفاعت چاہتے ہیں، کیونکہ وہ اس جہاں میں بھی اس جہاں دونوں میں شافع ہیں، شاف ہیں۔ اس دنیا میں وہ ایسی دنیا میں رستہ دکھاتے ہیں، دوسری دنیا میں اپنا چاند چہرہ جمال مہتاب دکھاتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خفیہ دعا تھی، اے میرے رب ان پیروکاروں کو سیدھا رستہ دکھا جو حقیقت میں وہ نہیں جانتے۔ نور محمدی کو پانا چاہتے ہیں، نور ہدایت، صراط مستقیم، محمد کی شفاعت چاہتے ہیں تو محمد رسول اللہ کو عملی طور پر سمجھیے، اپنائیے، ان کی طریقت پر چلیے، حقیقی کلمہ بنیے، کلمہ طیبہ بن جائیے، کلمہ اعلیٰ کا حق ادا کیجیے۔ اور بڑی کیا فنا فی رسول جو ہے مولانا روم مزید آگے بڑھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر تو قلب اور عشق کے تعلق کو سمجھنا چاہتے ہیں، کلام مبارک میں لکھتے ہیں کہ اگر if you want to understand the connection of love and heart کا تعلق کو سمجھنا ہو تو آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے عظیم صحابی حضرت ابوبکر صدیق کے تعلق کو سمجھیں۔ بڑی خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں کہ اگر ان کا تعلق کو آپ دیکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کا، تو وہ مولانا روم کی نظر میں کیسے ہے؟
آپ فرماتے ہیں ہارٹ اینڈ لو ہے بیکم فرینڈس، قلب اور عشق دوست بن گئے، ایکچولی کرم اور محبت دوست بن گئے. لائک احمد اینڈ ابو بکر بیکیم فرینڈس ان دا کیو، جس طرح احمد یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر جو ہے غار یار بن گئے. غار ثور کا آپ کو واقعہ یاد ہوگا کہ کس طرح جو ہے آپ وہاں پہ رہے اور غار یار بن گئے. بڑی خوبصورتی سے مزید آگے بڑھتے ہیں. دیز ٹو فرینڈس، اب یہ وہ آپ ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ عشق اور قلب کے تعلق کو سمجھانے چاہ رہے ہیں کہ کس طرح سے کون سی طریقت اپنائے کہ جو ابو بکر نے جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنایا ہے وہ ہے اپنانے کا حق. یہاں مثال دینے کا ان کا مقصد کیا ہے. پھر ساتھ ہی فرماتے ہیں دیز ٹو فرینڈس نیمز ور ڈفرینٹ، کہ ان دو دوستوں کے نام مختلف تھے، بٹ دا اسپرٹ واز دا سیم، لیکن روح ایک تھی. یہ ہے قلب اور عشق کا تعلق، یہ ہے اصل محمد رسول اللہ جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنایا اور دیگر صحابہ نے اور دیگر اولیاء کرام اس کی راہ پہ چلے. یہی ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے، یہی وتیرہ، یہی طریقت ہمیں اپنے اوپر اپلائی کرنے کی ضرورت ہے. یہاں ایک بڑی خوبصورت مثنوی تھی، میں ان کی پڑھ رہی تھی اور پھر میں نے مجھے نچیز فقیر نے اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا آپ کی دلچسپی کے لیے. تو حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ آپ کا معجزہ اور آپ کا رحمت للعالمین ہونا، اس کے بارے میں بتایا کہ حضرت انس کے ہاں دعوت تھی تو کھانا وغیرہ کی دعوت ہو رہی تھی. تو کھانے کے بعد دیکھا کہ رومال جو ہے رنگت میں تھوڑا پیلا ہو گیا، رومال پہ سالن لگا ہوا تھا مختلف جگہ پر. تو آپ کی خادمہ تھی، آپ رضی اللہ تعالیٰ یعنی حضرت انس نے فرمایا خاتون خدمتگار اس رومال کو تندور میں پھینک دو. ذہین خادمہ نے آؤ دیکھا نہ تھا، اسے فوراً تندور میں پھینک دیا جو کہ آگ سے بھرا ہوا تھا. اب سارے جو ہے توقع کر رہے تھے، جتنے گیسٹ تھے وہاں پر مہمان تھے، ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ابھی وہ جلنے کی سمیل آئے گی، دھوئیں کی سمیل آئے گی، لیکن تمام مہمان اس پر ششدر رہ گئے. مہمان جلتے ہوئے رومال کا دھواں توقع کر رہے تھے، لیکن کچھ دیر بعد جب خاتون خدمتگار نے یعنی رومال کو تنور سے نکالا تو وہ بالکل صاف سفید اور سالن کے داغوں سے پاک. مہمانوں نے کہا یہ کیسے نہیں جلا اور یہ کیسے صاف ہو گیا؟ خاتون نے کہا ہے قابل احترام کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے ہاتھ اور ہونٹ مبارک اس رومال سے صاف کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. اب یہاں ہمارے لیے ایک بڑا انہوں نے تشبیہ استعارہ اور بڑے اچھے طریقے سے اس کو یہ ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے اور کہا ہے دل تو اس آگ اور دوزخ عذاب سے ڈرا ہوا ہے، تو کیوں ڈرتا ہے؟ جس کے پاس، جس کے نزدیک ایسے ہاتھ اور ایسے ہونٹ مبارک ہوں، کیا اس کو پھر وہ کریمی کی رحیمی کی امید نہیں رکھنی چاہیے؟ کرم کی امید نہیں رکھنی چاہیے؟ کلمے کی راہ اپنا کر، محمد کی راہ اپنا کر. اگر پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایک بے جان چیز کو ایسی عزت بخشی یا عطا کی تو ایک عاشق کی روح پہ کیا کرم ہوگا؟ ایک حقیقی کلمہ جو ہے اس پر کیا کرم ہوگا؟ ایک عاشق رسول پر کیا کرم ہوگا اگر ایک رومال پہ کرم کی یہ حالت ہے؟ تو پھر وہ کہنے لگے تمام سامعین کے جتنے لوگ تھے وہاں پہ محفل میں، نے کہا اے خاتون کیا تم اپنے احساسات اس واقعہ کے بارے میں بیان نہیں کرو گی کہ تم نے جلدی سے رومال کو تندور میں کیوں ڈال دیا؟ تو خاتون نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ حضرت انس بن مالک حقیقت سے، راز سے واقف تھے. تو انہوں نے کہا کہ اس لیے میں نے ڈال دیا کہ مجھے اس سخاوت پر اعتماد ہے، محمد کی سخاوت پر اعتماد ہے. خاتون نے جواب دیا. سبحان اللہ. اور میں اس کے فضل سے نا امید نہیں ہوں، میں اس کی شفاعت سے نا امید نہیں ہوں. پھر یہ کپڑے کے ٹکڑے کی کیا اہمیت؟ اگر وہ مجھے بھی حکم دے
تو میں بھی بغیر کسی سوچے سمجھے فوراً کسی تصب کے میں فوراً آ کے جوہر میں کود جاؤں، کیونکہ مجھے ان کی سخاوت پر، مجھے ان کے رحمت للعالمین پر، مجھے ان کے عفو و درگزر پر مکمل اعتماد ہے. میں کچھ بھی کہے بنا آگ میں کود جاؤں گی، کیونکہ وہ ایک عظیم کلمہ طیبہ، کلمہ اعلیٰ، شجر طیبہ، کلمہ خاص ہے، جس کے لیے تمام عالمین کو تخلیق کیا گیا. اور جنہوں نے اپنے آپ کو خدا کے لیے وقف کیا وہ کبھی نا امید نہیں ہوتے. خاتون نے کہا میں اپنے آپ کو آگ میں پھینک دوں گی، کیونکہ مجھے ان کی سخاوت پر پورا اعتماد ہے، وہ جو ہر اسرار سے واقف ہے. اور اس امر کو بھی آپ اپنے آپ پر لاگو کریں. یہ ایکچولی یہ یقین کا یہ جو بتایا گیا ہے نا، تو ہمارا یقین بھی اس لیول پہ ہونا چاہیے، جس سے جو نبی نے کہہ دیا وہ کر دیا، جس سے نبی نے منع کر دیا اس کو چھوڑ دو. یہ ہے حقیقی اطاعت جو میں یہاں بتائی گئی. کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، ہی کلمے کی ابتدا ہے اور یہی کلمے کی انتہا ہے، یہی کلمہ اول ہے، یہی کلمہ آخر ہے. تو یہاں فقیر نازیہ نور احسان بہت تجزیہ کرتے ورز کرتی ہے کہ اطاعت رسول ہی اصل میں کلمہ کی اصل روح ہے، اصل انتہا ہے. اطاعت رسول ہی اصل کلمہ کی ابتدا ہے اور انتہا ہے. مولانا روم نے فخر کائنات کو یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد رسول اللہ کو اپنے کلام مبارک میں وہ 3 ناموں سے زیادہ یاد کرتے ہیں: احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور مصطفیٰ کے ناموں سے، صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں سے پکارتے ہیں. یہاں فقیر نازیہ نوربا مولانا روم کی تائید کرتے ہوئے کہتی ہے، میں یہ عرض کر رہی ہوں ان کی تائید کرتے ہوئے یہاں پر، کہ اگر کسی نے خدا کا کلمہ عشق دیکھنا ہو، اگر کسی نے خدا کا کلمہ عشق دیکھنا ہو تو کلمہ اعلیٰ، کلمہ طیبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں. اور انسانیت سے پیار اور فخر کا شجر طیبہ دیکھنا ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں. یہی وجہ ہے کہ مولانا روم نے بھی نبی کی طریقت پر چلتے ہوئے، رحمت العالمین کا اور عفو و درگزر کو درس کو سمجھتے ہوئے اسے خود بھی اپنایا اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کی کہ آپ بھی دوسروں پر رحم کریں، آپ بھی عفو و درگزر سے کام لیں، آپ بھی عملی زندگی میں اس طریقت کو اپنائیں. دوسروں کو جب آپ معاف کرتے ہیں تو اصل میں آپ اپنے آپ کو معاف کر رہے ہوتے ہیں. دوسروں پر جب آپ رحم کرتے ہیں تو اصل میں آپ اپنے آپ پر رحم کرتے ہیں. مولانا روم بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو لفظ استعمال کرتے ہیں حبیب اللہ، اللہ کا دوست، beloved of God کے ٹائٹل کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تمام انسانیت کے لیے ایک رول ماڈل ہے، ایک مثل نمونہ ہے. اور گہری نظر سے آپ غور کریں تو آپ ہی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کلمہ اول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کلمہ آخر ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت اور اسوہ حسنہ کا بہترین نمونہ تھے. تو وہی جو ہے عظیم ترین کلمہ طیبہ، کلمہ اعلیٰ، شجر طیبہ، کلمہ خاص ہیں. تو مولانا روم جو ہیں وہ ہمیں یہ تلقین کرتے ہیں کہ اگر ہم نے بھی محمد رسول اللہ کو اصل روح کو سمجھنا ہے اور ہم نے معراجیت کی انتہا کو پانا ہے، ہم نے لا الہ الا محمد رسول اللہ کو اگر واقعی حاصل کرنا ہے تو ہمیں وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ کو سمجھنا پڑے گا اور اسے اپنی زندگی پر اپلائی کرنا پڑے گا. ایک سائڈ پہ انہوں نے توحید اور وحدانیت جو کہ تمام انبیاء کی پہچان ہے، لا الہ الا اللہ، اس پر چلنے کا حکم دیا. ساتھ ہی محمد رسول اللہ، میرے محمد جیسے ان کی طریقت جو ہے ان پر، کیونکہ آپ چلتا پھرتا قرآن ہے.
تو جس نے نبی کی طریقت پر عمل کیا، ان کے کہے پر بالکل اس طرح سے چلا جس پر چلنے کا حق ہے، تو اس نے کلمہ طیبہ کا حق ادا کر دیا، امتی کا حق ادا کر دیا۔ میرے بلا شبہ میرے محمد جیسا نہ کوئی ہے، نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے، اور نہ کوئی ہوگا۔ تو آئیے آج ہم سب مل کر کوشش کرتے ہیں، مل جل کر عہد کرتے ہیں کہ ہم بھی اپنے کلمہ گو ہونے کا، محمد کے امتی ہونے کا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہونے، اس کو پڑھنے کا اصل میں حق ہم اسی وقت ادا کر سکیں گے جب ہم پریکٹیکلی جو ہے اس کو اپنے اوپر اپلائی کریں گے، اللہ رسول کے کہے پر چلیں گے، اندھے گونگے بہرے بن کر نہیں گر پڑیں گے، قرآن کو سوچیں گے، سمجھیں گے، اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں گے، صرف نمازیں پڑھیں گے نہیں، نماز قائم کریں گے، ان تمام باتوں کو جو میرے رب اور رسول نے اپنانے کو ان کو اپنائیں گے، جن سے منع فرمایا ان سے منع ہونے کی کوشش کریں گے، خود بھی روشن ہونے کی کوشش کریں گے اور دوسروں کو بھی روشنی دینے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اس کے ساتھ ہی میں آج کے اس سلسلے میں کلمہ کے حوالے سے، مولانا روم کے حوالے سے اجازت چاہوں گی۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم پھر کسی اللہ تعالیٰ کے جو ہے کلمہ اعلیٰ، کلمہ طیبہ، کسی خاص ولی کے حوالے سے آپ سے مزید گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے فقیر نازیہ نور باہو کو اجازت دیجیے۔ حق اللہ، بسم اللہ۔